السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میں جمعیت اساتذہ فیصل آباد ڈویژن کن الفاظ کے ساتھ ان کی تحسین کروں، یقین مانیے الفاظ نہیں ہیں۔ جس طرح انہوں نے محنت کی، آج یہ جو گلشن سجا ہے، میں پیچھے بھی 1-2 سال پہلے آیا تھا، یوں نہیں تھا۔ آج اس گلشن کی رونق اور ہی ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کتنے دن اور رات کی محنتیں اور احباب کی کوششیں ہیں، ایک ایک کا نام لینا ممکن نہیں۔ اللہ سب کی کوششیں قبول و منظور فرمائے، اور دور دراز سے آنے والے یہ اسٹیج پر بیٹھے اور دیگر احباب سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ دوسری بات، میں بہت مختصر، چونکہ ہم نے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کی نصائح سننی ہے اور 2:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ ہو چکا۔ میں 1 سے 2 منٹ صرف بہت اختصار سے، بات ہوئی کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حق کے لیے حالات کب سازگار ہوئے؟ 23 سال وہ کون سی آندھی تھی جو نہیں چلی؟ وہ چومکھی آندھیاں نہیں چلی تھی؟ تو اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ حالات یہ تھے تو اس لیے تو نے کچھ نہیں کیا، بس ٹھیک ہے حالات موافق نہیں تھے۔ وہ شاعر نے کہا نا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو جہاں سے چاہیں گے انشاءاللہ رستہ وہیں سے نکلے گا۔ ہم ان سازگار حالات کے امید میں بیٹھ جائیں کہ وہ حالات سازگار ہوں گے ملک کے تو پھر کام کریں گے۔ ہمارے اسلاف کے لیے نہ جانے یہ حالات کیسے تھے۔ تو جو اگر آپ کی میری طرف ہے، مسجدیں بھی دھوئی جاتی تھیں اور صفیں بھی کاٹی جاتی تھیں کہ یہاں کوئی کسی نے قدم رکھا تھا۔ آج وہ حالات نہیں ہیں، حالات سازگار ہیں، اور انشاءاللہ جمعیت اساتذہ کا یہ قافلہ جو چلا ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے، وہ جو شاعر نے کہا، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے، پلٹ کر چمن سے روٹھی ہوئی بہار اب بھی انشاءاللہ یہ بہار آئے گی۔ یہ قافلہ حق کا قافلہ انشاءاللہ، اور یہ زمامے کار نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو میں معلم یہی تھا کہ میں معلم ہوں تو میں نے بدلا ہے حالات کو اللہ کی توفیق سے۔ ہم بھی معلم ہیں، انشاءاللہ ہم ان حالات کو بدلیں گے۔ ایسے ہی ایک مجلس تھی اہل علم کی، ایک مفکر اس بر صغیر کے بہت بڑے، تو ایسے ہی بات چلی اساتذہ کی، تو جو اگر آپ کی میری طرف ہے، اساتذہ کی مجلس تھی، تو آگے سے کہنے والوں نے کہا جی وہ تو نظام لارڈ میکالے کا ہے فلاں، تو انہوں نے ایک ہی جملہ آگے سے کہا، ٹھیک ہے سلیبس تو وہ ہے، نظام تو وہ ہے، تم کیا ہو؟ تم بھی تو کسی مرض کی دعا ہو نا، وہ تو ٹھیک ہے تم بھی تو ہو نا، جب تم بدلنا چاہو گے تو وہ سلیبس کی کیا بات ہے؟ تو نے جو زندگی کا سلیبس پڑھانا ہے، کیا ایسے اساتذہ موجود نہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو بدلا، لاکھوں لوگوں کو بدلا؟ کیا وہ نہیں ہیں؟ کیا ہم ایسا نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ ہم انہی میں ہوں گے۔ اس کے لیے صرف ایک آج کے حوالے سے بحیثیت صدر کہ ہم اپنی ترجیح اول اب جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو بنائیں گے۔ میری آخری بات، آگے پھر چلیں گے انشاءاللہ سائیوال اور آگے، ترجیح اول اس کو بنائیں گے، ہر چیز کو پیچھے کریں گے، اپنی مصروفیات، اپنی ضروریات، اپنے سکون سب پیچھے کریں گے اور اس مشن کو لے کے چلیں گے۔ میرے سامنے وہ اساتذہ، جب میں کسی ذمہ داری پہ تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہ ٹیچر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں نے فوراً فون کیا، میں نے کہا سنا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بچاؤ ہوا؟ کہتے کچھ بچاؤ ہو گیا ہے لیکن بہت ساری چوٹیں آئی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا اب آپ 2 دن چھٹی کریں گے؟ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں، وہ ٹیچر مجھے کہہ رہا ہے، وہ کہ نہیں یہ نہیں، میں یہ نہیں۔
پھر آخر کار جو طے ہوا سودا وہ یہ تھا کہ چلیں 1 دن چھٹی کر لوں گا، 2 دن میں نہیں کر سکتا۔ جب یوں اساتذہ چلیں گے، یوں ترجیح اول اس کو بنائیں گے تو کیسے پھر حالات نہیں بدلیں گے، ماحول نہیں بدلے گا، تو ہم سے کیسے افراد ترجیح اول یہ ہوگی تعلیم میرا اور آپ کا، ادارہ میرا اور آپ کا۔ ڈاکٹر عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک جگہ جمعہ، ایک قصبے میں نے جمعہ پڑھایا، مجھے وہاں بتایا گیا کہ وہ بتانے والے نے کہ بتایا ہوا تھا کہ میں نے اسکول میں نا ترجمہ قرآن اساتذہ کو کلاس شروع کی ہے، مجھے کسی نے بتایا جو ہیڈ ماسٹر تھے۔ میں وہاں گیا تو وہ وائس ہیڈ ماسٹر کیا اس کو کہتے ہیں، کیا انہیں کہتے ہیں، وہ وہاں تھے جہاں میں جمعہ پڑھایا، کھانا ان کے ہاں۔ تو میں نے تذکرہ کیا کہ بہت بڑا کام ہے، اساتذہ کو ترجمہ پڑھا رہے۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کالج میں، اسکول آپ کے میں اساتذہ کو ترجمہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ وہ خود تو کبھی کبھی آتے ہیں، ان کے ترجمہ قرآن پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اس مشن کو ترجیح اول دینی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم دیں گے تو انشاءاللہ اثرات آئیں گے۔ ساری دنیا کو بدلنا اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ڈالا، وہ بار بار آ گئی باتیں، ہم تو اس کے جواب دہ ہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ سکول ہے، وہ کالج ہے، اور اس کے ساتھ جو بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں۔ آج یقین مانیے میں بیٹھا ہوا، میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ مقررین نے جس طرح تعلیمی تربیتی گفتگویں کی، یقین مانیے آج میں بھی ایک عزم، یہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا مجلس فاضلین کا ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب پروگرام تھا پنجاب یونیورسٹی میں، ہمارے استاذ بولے، سن لیجئے، استاذ بولے، کہنے لگے غنیمت جانے کہ کوئی کسی کا آپ سے واسطہ پڑ جائے، کسی کا آپ سے کوئی رابطہ مل جائے تو غنیمت جانی ہے۔ اب میں کیا کرتا تھا کہ میں اوپن یونیورسٹی کی کوئی نہ کوئی فائل مجھے دوست لا دیتے تو میں ان کو نا وہ پورا وقت نہیں دیتا تھا، یا میں اتنی فون پہ بات ہوتی تو میں ان کو نا وہ پوری طرح وہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان کی بات سنی کہ بھائی اللہ نے رابطے کا موقع دیا ہے، اب تو ایسا رویہ ان سے کر کہ وہ تیرے سے متاثر ہو کر دین کے قریب ہو جائے۔ یقین مانی اس کے بعد وہ بات کبھی ذہن سے نکلی نہیں۔ یہ تربیتی نشستوں کی باتیں ایسی ہیں جو زندگی بدلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کا یہ بیٹھنا ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، ناظم ہیں ذیلی تنظیمات کے، اللہ پاک ان سے بہت بڑے بڑے کام لے رہا ہے، نظریاتی کونسل میں بھی اور بھی بہت سارے بڑے بڑے کام۔ وقت چونکہ نہیں ہے، میں نے تب کہا کہ ان کے بلانے کی بجائے میں انہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب یقیناً ہمیں نصیحت فرمائیں گے۔